يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پہلے ایک جمعہ میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو بیان ہوئی، و اولی الامر کی وضاحت رہ گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ وضاحت فرمائی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کسی کام میں بھی، کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ لازم تھا کہ وہ آپ کے پاس آ کر فیصلہ کرواؤ تاکہ وہ تنازع اختلاف ختم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر، ایسے اختلاف میں اپنے فرمان اور ارشادات میں کیا فیصلہ کیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات میں ارشاد فرمایا ہے وہ آخری فیصلہ، اسے قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ہر حال میں لازم اور ضروری۔ ساتھ فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر اپنے اختلافات احادیث سے ختم کرو۔ اور اگر تمہارے اختلافات ایسے ذاتی ہیں، ایسے ضدی ہیں، جو احادیث سے تم اپنے اختلافات کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تم اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، فرمایا تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تم اپنی انا، اپنی ضد قرآن و سنت سن کر ختم کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر، اور مسلمان معاشرے اور مسلمان قوم کے لیے بھی یہی بہتر، ورنہ آپس میں فرقے اور آپس میں جماعتیں اور مسلمان ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے، کتنا بہترین خود اللہ نے حل بتایا کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے، چاہے وہ معاملات میں ہو، اخلاق میں ہو، عقائد میں ہو یا عبادات میں ہو، قرآن و سنت سے حل کرو اس کو۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے اس کو داد دو۔ بیچ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ اولی الامر سے مراد کون ہے۔ حقیقت میں تو حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے کہ جو سب کو حکم دیتا ہے، اسے کوئی حکم نہیں دے سکتا، وہ کسی حکم کا پابند نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ،
اس کائنات میں اگر کسی کا آرڈر اور حکم چلتا ہے وہ صرف ایک اللہ کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کائنات کے تمام فیصلے کرنے والا وہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، حقیقت میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے۔ اس کی بھی وضاحت میں نے کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، خود اللہ فرما رہے ہیں جب آپ بولتے ہیں تو آپ اللہ کی وحی کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے آپ وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ کچھ احکامات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے واضح ہیں کہ اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں وہ احکامات مین و عن اسی طرح سب کے لیے ماننا لازم ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جو وضاحت تشریح طلب ہیں۔ ان احکامات کے بارے میں چونکہ یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اگر ہر چیز کی اس میں خوب وضاحت کی جاتی تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ قرآن مجید کے وہ احکامات جس میں کچھ ابہام ہے، جن میں وضاحت نہیں کی گئی، آپ اپنی زبان نبوت سے اس کی وضاحت فرمائیں۔ نماز کا حکم ہے تو نماز کا طریقہ آپ بتائیں امت کو، حج کی تفصیل آپ بتائیں، زکوٰۃ کی تفصیل آپ بتائیں، حلال حرام کا حکم تو قرآن مجید میں ہے، اس کی تفصیل آپ بتائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی۔ اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول میں تو فرق ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس نے سنی، اس سے کس نے سنی، اس سے آگے کس نے سنی، تو یہ سننے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ پھر اپنے معاشرے کی مثال بھی دیتے ہیں، میں اگر کسی کو ایک پیغام دیتا ہوں، وہ آگے جا کر سنائے گا، اس میں تھوڑی تبدیلی آ جائے گی، وہ آگے جا کر سنائے گا، اس میں تھوڑی اور تبدیلی آ جائے گی، وہ آگے جا کر سنائے گا، اس میں تھوڑی اور تبدیلی آ جائے گی۔ یوں کرتے کرتے جو اصل پیغام تھا وہ تو بیچ سے ختم ہو جائے گا، اور وہ بیچ میں جو اضافہ ہوتا رہا ہے وہ صرف اضافہ ہی رہ جائے گا۔ یہ مثال دے کر وہ احادیث سے اپنی جان چھڑا لیتے۔ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، یہ بیچ میں جو لوگ ایک دوسرے سے سنتے آئے اور آگے بیان کرتے آئے یہ تو نبی نہیں تھے نا۔ اصل بات یہ ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کی دین کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لکھوایا اور اپنی زندگی میں لکھوایا، پھر صحابہ نے تابعین کو سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، تو یوں ہی 14 صدیوں سے یہ انسانوں سے ہوتا ہوا ہمارے پاس پہنچا ہے نا۔ یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوا تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، مگر آپ کے بعد تو جو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ہوتا وہ ہم تک پہنچا، وہ تو نبی نہیں تھے نا۔ اچھا، یہ نماز کا طریقہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس پر کیسے یقین کریں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ حج کا حکم اسی طرح ہے، زکوٰۃ کا حکم اسی طرح ہے۔ یہ میرے اور آپ کے مزاج سے جو باتیں ٹکرا رہی ہیں ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر، یہ باقی دین ہم تک جو پہنچ جائے، اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، یہ فرشتوں کے تذکرے، جنت اور جہنم کے تذکرے، یہ کیسے محفوظ ہیں؟ پھر تو دین کا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ہم اس کی قیامت تک حفاظت فرمائیں گے، وہ اللہ کس کے ذریعے حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اگر یوں ہی بدل بدل کے پہنچنا تھا تو پھر حفاظت کس کا نام؟ تو پھر اللہ نے کیا حفاظت کی؟ اگر اصل مقصد ہی فوت ہو گیا، وہ بات ہی ہم تک نہیں پہنچی جو پہنچانا چاہ رہے تھے، تو پھر حفاظت کس چیز کی ہے؟ چلے، صحابہ کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے اپنی زبان نبوت سے وضاحت فرمائی، نماز ایسے پڑھنی، حج ایسے کرنا ہے، اور آپ نے اونٹنی پر حج کیا، طواف بھی اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، اور آپ نے فرمایا مجھے غور سے دیکھو اور ہر عمل دیکھ کر سیکھ کر کرو اور پھر آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اونٹنی پر بیٹھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ سارے مجمع میں میں نظر آؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ نحل ہے، اس میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی تشریح کریں، وضاحت کریں آپ اپنی زبان نبوت سے لوگوں کے سامنے، جو پیغام لوگوں کے لیے ہم نے اتارا ہے اس کو کھول کر بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کی زبان مبارک سے لوگ پھر سن کر اس ہمارے حکم میں یہ غور کریں۔ اب آپ بتائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی کے لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے یا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے؟ تو آپ نے صرف اپنے ہی زمانے کے لوگوں کے لیے وضاحت اور تشریح کی ہے یا قیامت تک آنے والوں کے لیے وضاحت اور تشریح فرمائی ہے؟ اگر وہ وضاحت جو آپ کی زبان سے ہوئی ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس وضاحت کے بغیر صحابہ کے لیے بھی قرآن مجید پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ نماز کیسے پڑھتے، حج کیسے کرتے، زکوٰۃ کیسے دیتے، جب ان کے لیے بھی اس وضاحت اور اس تشریح کے بغیر عمل قرآن مجید پر ناممکن تھا، اور میرے اور آپ کے لیے اگر وہ وضاحت آج محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم سے نماز کا حساب ہوگا؟ پھر ہمارے لیے کون سی شریعت، ہمارے لیے اللہ نے کون سے نبی بھیجے ہیں؟ شیطان صرف یہی نہیں کہتا کہ گناہ کرو، شیطان بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ جو 4 حرف پڑھ لے نا، وہ بندہ بھی شیطان کے کام کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف ذہانت اور صرف بغیر استاد کے مطالعہ کر لینا، یہ بھی اپنے لیے بھی خطرناک بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 1400 سال کے بعد لوگ بیٹھے ہیں عدالت قائم کر کے کہ ہم کسی کے ذہنی غلام نہیں بن سکتے، اگر صحابہ سے بھی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کی بھی نشاندہی کریں گے اور ہم کھل کر تنقید کریں گے۔ شرم نہیں آتی۔
جن کی مغفرت اور بخشش کے اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کیے ہیں، اور آج ان پر تنقید ہو رہی ہے اور ان کی ذات پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو دین کی وضاحت ہمارے لیے فرمائی ہے نا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ کس ذمہ داری کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ اس کو نبھاتے ہیں۔ امام بخاری کی صرف ایک مثال دیتا ہوں، یہ بخاری جو ہمارے سامنے حدیث کی کتاب ہے، 16 سال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل دن رات ایک کر کے اس کی احادیث جمع کرنے پہ لگائے ہیں، 16 سال۔ اور اس وقت کوئی ملازم، کوئی پریس اور کوئی اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، اور ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے باقاعدہ وہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے حدیث کے جمع کرنے۔ کچھ محدثین کے لیے آیا کہ وہ کئی سالوں تک، جب تک کتاب مکمل نہ ہوتی، روزے بھی مسلسل رکھتے تھے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ یہ ان کا کمال نہیں تھا، اللہ نے ان کو اس خدمت کے لیے قبول کیا تھا۔ مجھے اور آپ کو یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم اس خدمت کے لیے قبول نہیں ہوئے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے کیا اس میں محنت کی ہے، کیا قربانیاں دی ہیں۔ پوری جائیداد ختم کر کے انہوں نے قرآن مجید کی اور احادیث کا علم حاصل کرنے پہ لگایا۔ ہم نے کیا کیا؟ اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ آیت کتنی مضبوط حجت ہے، دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن احکامات کی تشریح اللہ نے کروائی ہے، وضاحت کروائی ہے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اس وضاحت کی حفاظت رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ تو قرآن مجید پہ عمل ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ نہیں ہیں تو پھر اللہ کے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو؟ وہ طریقے ہی محفوظ نہیں، تو اطاعت کس چیز کی کرو؟ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ لوگوں کے ذریعے سے چونکہ آپ کے فرمان اور آپ کی احادیث ہوتی ہوئی آئی ہیں تو اس میں بڑی تبدیلی آ گئی اور وہ پتہ نہیں کیا تھا، اچھا وہ تو صحیح نہیں ہے، جو میں سمجھاؤں نا، کہتے ہیں یہ ہے اصل بات۔ اس طرح کے اجتہاد کی اس زمانے میں بالکل ضرورت نہیں۔ مجتہد کے فضائل ضرور ہیں، مگر اس طرح کے اجتہاد کی بالکل دین کو ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اور فرمایا اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، اسی طرح محفوظ۔ حدیثیں گڑھنے والوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، مگر ان کو پرکھنے والوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی خدمت کی۔ تو اللہ نے جو حکم دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، 100% یقین کے ساتھ ہمیں ان صحیح احادیث پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو۔ تیسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر کون ہیں؟ حکم اور آرڈر والے، اس کا لفظی معنی یہ ہے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظم
اور انتظام ہو، وہ جب تمہیں حکم دے عمل کرنے کا تو ان کی بات مانو۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے، چونکہ قرآن و سنت کا علم ائمہ فقہا اور مجتہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جنہوں نے قرآن و سنت میں غور کر کے فقہی مسائل کا اجتہاد کر کے امت کے سامنے بیان کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے چند نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ان لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دو، اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کے مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا وصول کرنا، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور مسلمانوں کے ہی غریبوں میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کرنا۔ یہ اس لیے فقہی مسئلہ آپ سنتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف غریب مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں، کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ کسی غیر مسلم سے زکوٰۃ وصول نہیں کرنا، مسلمان مالدار سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے اور وہ انہی مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ تو فقہا نے کہا کہ زکوٰۃ صرف غریب مسلمانوں کا حق ہے کہ ان میں تقسیم کی جائے۔ نماز کا حکم دیا، آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے نرمی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہیں کوئی حکم قرآن مجید میں نہ ملے تو تم کیا کرو؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ مسئلہ دیکھ کر غور کر کے پھر لوگوں کو وہ فیصلہ سناؤں گا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، اگر تمہیں احادیث میں بھی کچھ نہ ملے، وہ مسئلہ ایسی نوعیت کا ہو کہ حدیث میں تمہیں نہیں ملا، پھر کیا کرو؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں قرآن و سنت میں غور کر کے اس سے ملتا جلتا جو فیصلہ قرآن مجید میں اور احادیث میں ہے اسی پر قیاس کر کے اپنی رائے سے فیصلہ دوں گا، میں اجتہاد کروں گا۔ اس سے اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن مجید میں غور کون کرے گا؟ جس کو قرآن مجید کا علم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث میں غور کون کر سکتا ہے؟ جس کو احادیث کا علم ہو۔ اب قرآن و سنت میں غور کرنے کے بعد جو میری سمجھ میں آئے میں وہ فیصلہ دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی فرمائی کہ بہت اچھا، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ شکر ہے میرے رب کا جس نے اپنے نبی کے قاصد کو یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ پہلے قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا، قرآن مجید میں نہ ملے تو حدیث سے فیصلہ کروں گا، اور اگر دونوں میں نہ ملے تو میں دونوں میں غور کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں۔ اب جس کو قرآن مجید کے علم کا پتہ نہیں، احادیث کا پتہ نہیں، وہ کیا اجتہاد کرے گا؟ یہ ہے اولی الامر۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے مجتہدین جو قرآن و سنت کے علوم پر عبور رکھتے ہیں، وہ اگر کسی ایسے نئے مسائل میں جو فتویٰ دیں، جو رائے دیں، جو تمہیں مسئلہ بتائیں، ان کی بات ماننا بھی حقیقت میں چونکہ قرآن و سنت میں غور کر کے وہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو اس لیے وہ بھی حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی اطاعت ہے۔ یہ خالصتاً دینی مسئلے کے متعلق ہے، جو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں تو وہ ایسے موقع پر پھر فقہا کے اجتہاد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر اس مسئلے کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، انتظام سے ہے، لوگوں کے جو زندگی گزارنے کے مسائل ہیں ان سے تعلق رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے، مثلا کراچی شہر میں پولیس اسٹیشن کتنے ہونے چاہیے؟
یا ایک آبادی میں کتنے سکول ہونے چاہیے، کتنے اسپتال ہونے چاہیے، اس کا تعلق تو انتظام سے ہے۔ یہ جو بھی انتظامیہ ہوگی یہ فیصلہ انہوں نے کرنا، وہ عوام کے آبادی کے لحاظ سے وہ فیصلہ کریں گے کہ کتنے پولیس اسٹیشن ہوں، کتنے سکول ہوں، کتنے اسپتال ہوں، اور جو سہولت کی چیزیں وہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس میں عوام نے فیصلہ تو نہیں کرنا نا، وہ انتظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ عوام کو حکم ہے کہ تم ان کی بات مانو۔ تو انتظام کے متعلق جو مسائل اور احکامات ہیں تو اس میں پھر اولی الامر سے مراد حکومت کے لوگ، اگر شرعی مسائل کا معاملہ ہے تو پھر اس سے مراد علماء اور فقہاء ہیں کہ ان کی بات مان۔ لیکن علماء فقہاء بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں کہ وہ اجتہاد اپنی طرف سے نہ ہو، وہ قرآن و سنت سے ہونا چاہیے۔ اور امراء بھی پابند ہیں اس بات کے کہ وہ انتظامی فیصلے کریں، وہ قرآن و سنت کے فتوے نہ دیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم جاری کریں گے یہ تو ان کا منصب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ اگر کسی معاملے میں، کسی حکم میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی مجتہد ہو، چاہے وہ کوئی حکمرانوں میں سے ہو، کوئی انتظامیہ میں سے ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی حکم جاری کیا گیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات قطعا نہ مانی جائے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ شرک پر مجبور کریں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے قطعا نہ مانو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے پچھلے جمعے سنایا تھا کہ ماں نے کہا کہ میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، دیکھو تمہارا نبی بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، جو نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم انکار کر دو، میں تم سے خوش ہو جاؤں گی۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں، اگر 100 مرتبہ بھی آپ کے تڑپ کر ایسے جان نکل جائے، اللہ کی قسم میں یہ صدمہ برداشت کر لوں گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم سب سے آگے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورہ نساء۔ تیرے رب کی قسم، یہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اپنی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تیرے رب کی قسم، جب تک لوگ آپ کو اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں ثالث اور فیصل نہ مانیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ کے فیصلے کے بعد اس کو اس طرح خوشی سے تسلیم نہ کر لیں کہ ان کے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ ہو۔ اس طرح وہ خوشی سے جب تک آپ کا فیصلہ نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب سورہ نساء میں کہ جب ان کے اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ان کو کہا جائے کہ اللہ کے نبی سے فیصلہ کرواؤ، تو یہ یہود و نصارہ کے شیاطین کی طرف خوشی سے جانا چاہتے ہیں۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا، تو جو منافق تھا اس کی چاہت تھی کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کروا لیتے،
جو یہودیوں کا سردار تھا، اور یہودی کی چاہت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس لیے کہ یہودی حق پر تھا۔ اور اس وقت بھی جو کلمہ گو مسلمان تھا نا، اس کی چاہت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کا فیصلہ کریں گے، میں مارا جاؤں گا۔ کعب بن اشرف یہودی سردار ہے، اس کو کیا پتہ ہے، تو میں لگی لپٹی باتیں کر کے شاید اس کو میں غلط فیصلے پہ آمادہ کر لوں۔ خیر وہ یہودی کی بات مانی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا۔ باہر نکلے تو مسلمان نے کہا دیکھیں فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے ہیں۔ اب اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر تو چونکہ جذباتی ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ یہودی نے کہا چلو، حضرت عمر کے پاس چلے گئے، فیصلہ سنایا تو وہ مقدمہ سنایا اپنا، تو یہودی نے کہا حضرت تھوڑی سی میری بات بھی سن لیں، یہ بات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تھے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ دیے۔ باہر نکلے تو اس نے کہا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کروا دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس مسلمان نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا حضرت سے بھی ذرا رائے لے لیں، تو حضرت عمر نے کہا اچھا تو پھر رکو۔ گھر گئے، تلوار لائی اور اس مسلمان کا سر قلم کر دی۔ اب اس کے سارے رشتہ دار ایک جلوس لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عمر نے ہمارا بندہ قتل کر دیا، ہم قصاص کے لیے حاضر ہوئے، ہمیں قصاص چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ عمر کو کیا ہوا، ایک مسلمان قتل کر دیا اور بے گناہ۔ حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک عدالت کوئی فیصلہ دے دے تو اس سے اعلیٰ عدالت میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا ہے، وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں اعتراض ہے عمر کے فیصلے پر، اس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ اور اعلیٰ عدالت کا کیا کام ہے کہ وہ انصاف کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب کیا، یہ کیا کیا تم نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صفائی دی کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ مسلمان کہاں کا رہا، یہ تو مرتد ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم جب تک یہ تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کریں دلی خوشی سے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن، مجھے یہ خیال نہیں تھا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر کسی مسلمان کے قتل پر یہ ہمت اور جرأت کرے گا۔ عمر نے کیسے مسلمان کو قتل کر دیا؟ لیکن اب رب نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، یہ صرف ظاہری زبان سے کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہا تھا، اور جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ بھی منظور نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کر دیا۔ وہ آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوگی، تو ہمارے اختلافات، ہمارے جھگڑے بھی ایسے ہی جس پر ہم قرآن و سنت سے اس کا حل ہی نہیں تلاش کرنا چاہتے۔ فیصلہ کرنے والے کو بھی اس منصب کو تب ہی قبول کرنا چاہیے جب اس میں فیصلہ صادر کرنے کی ہمت اور جرأت بھی ہو اور وہ اس کو فیصلے کو صادر بھی کر سکے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک علاقے کا حاکم بنا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ضعیف، ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نِدَامَةٌ، فرمایا کہ یہ بڑے منصب پہ بیٹھنا ہی ایک امانت ہے، تو تم کمزور ہو، اس کے اہل نہیں ہو، اس لیے کہ یہاں فیصلے کرنے نافذ کرنے پڑتے ہیں، اور یہاں فیصلے کرنے کی ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنِدَامَةٌ، اور پھر اگر آپ نافذ نہیں کر سکے، صحیح فیصلہ نہیں کر سکے، کہ یہ قیامت کے دن رسوائی بھی ہوگی اور شرمندگی بھی ہوگی۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کا حق ادا کیا اور پھر اس کو صحیح نافذ بھی کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو اگر یہ منصب پر کسی کو اللہ بٹھا دے تو اس منصب کا وہ خیال بھی رکھے کہ لوگوں کو پھر فری انصاف ملے اور لوگوں معاشرے سے ظلم ختم ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات مانی جائے، اور وہ بات بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن و سنت سے ہٹ کرنی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔